آج کے دور میں صحت مند کھانے کا انتخاب کرنا مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب ہر پیک شدہ چیز پر لمبا چوڑا لیبل چسپاں ہو۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ لیبل پر کن چیزوں کو دیکھنا ہے، تو صرف 60 سیکنڈ میں کسی بھی فوڈ لیبل کا جائزہ لے کر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کھانے یا پینے کی چیز آپ کے لیے اچھی ہے یا بری۔ فوڈ لیبل کو پڑھنا اور سمجھنا بظاہر مشکل لگتا ہے، لیکن یہ مشکل نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوڈ لیبل کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے فوڈ لیبل پر سرونگ سائز کو دیکھیں۔ یہ بتاتا ہے کہ اس لیبل پر جو غذائی معلومات دی گئی ہیں وہ کتنی مقدار کے لیے ہیں۔ اگر ایک پیکٹ میں ایک سے زیادہ سرونگز ہیں تو کیلوریز اور اجزاء کو اسی تناسب سے ملٹی پلائی کرنا ہوگا۔ عام طور پر یہ سرونگ سائز 50 ملی گرام یا 100 ملی گرام یا لیکوڈ کی صورت میں ملی لیٹرز میں لکھا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کیلوریز پر سرونگ، یعنی ایک سرونگ میں کتنی کیلوریز ہیں۔ اگر ایک سرونگ میں 100 سے کم کیلوریز ہیں تو یہ لو کیلوری ڈائٹ ہے، اور 100 سے 300 تک کو درمیانی کیلوری ڈائٹ اور 300 سے زیادہ کو ہائی کیلوری ڈائٹ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسنیکس کے لیے 150 کیلوریز تک رہنا ہی بہتر ہے۔ اگر آپ وزن کم کر رہے ہیں یا صحت کو متوازن رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ کی کیلوریز کا حساب رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آئیں چربی کی طرف، اور لیبل پر ٹوٹل فیٹ، سیچوریٹڈ فیٹ اور ٹرانس فیٹ کی مقدار چیک کریں۔ ٹوٹل فیٹ ایک سرونگ میں 3 گرام سے کم ہو تو بہتر ہے۔ 7 گرام تک ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ سیچوریٹڈ فیٹ دل کو نقصان پہنچانے والی چربی ہے۔ یہ ایک سرونگ میں 1 گرام سے کم ہو تو بہتر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ٹرانس فیٹ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اس کی مقدار 0 ہونی چاہیے، یعنی فوڈ میں ٹرانس فیٹ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر لیبل پر ٹرانس فیٹ کی مقدار نہیں لکھی ہوئی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس فوڈ میں ٹرانس فیٹ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایڈڈ شوگر کو۔ ایک سرونگ میں ایڈڈ شوگر 5 گرام سے کم ہو تو بہتر ہے۔ 10 گرام تک ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے اوپر خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کے بعد لیبل پر سوڈیم یا سالٹ دیکھیں، یعنی نمک کی مقدار۔ اگر ایک سرونگ میں سالٹ 150 ملی گرام سے کم ہو تو اسے کم نمک والی غذا سمجھا جائے گا، اور اگر 400 ملی گرام سے زیادہ ہو تو یہ بہت زیادہ ہے۔ آخر میں اجزاء یعنی انگریڈینٹس کی فہرست پر غور کریں۔ اگر فہرست میں زیادہ تر اجزاء قدرتی ہوں اور مصنوعی رنگ، خوشبو یا پریزرویٹیوز کم ہوں تو یہ چیز نسبتاً بہتر ہے، اور اگر فہرست لمبی ہے یا اجنبی ناموں سے بھری ہوئی ہے تو پھر وہ پروڈکٹ مصنوعی اجزاء سے بھرپور ہو سکتی ہے، جو صحت کے لیے اکثر مضر ہوتے ہیں۔ یہ ساری معلومات سننے میں کچھ پیچیدہ معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن جب آپ فوڈ لیبلز کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ بہت آسان لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ فوڈ لیبل صرف پیکنگ پالیسی کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی صحت کا آئینہ بھی ہے۔ جس طرح آئینہ آپ کے لباس کی اچھائی اور برائی دکھاتا ہے، اسی طرح فوڈ لیبل آپ کی غذا کی اچھائی اور برائی بتاتا ہے۔ اگر آپ فوڈ لیبل پڑھنے کی عادت بنا لیں تو صرف 1 منٹ میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ سمجھداری سے کھائیں اور صحت مند رہیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔